امید کرتی ہوں آپ نے قسط نمبر 24 کا پہلا حصہ بہت انجوائے کیا ہوگا۔ تو اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ فنائے دالہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 24، حصہ دوم۔ ریلیکس، میں یونی کے پرنسپل سے بات کروں گا، اس کا خوف دور کرنے کے لیے کہا۔ ہبا نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں، آپ بات کرنا پروفیسر احتشام مجھے فضول میں ڈانٹتے ہیں، ہبا نے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ اسے پروفیسر پر بے انتہا کا غصہ تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ کی چائے اور اسپیشل والا انڈا کھلا دو۔ شہریار کی بات سن کر ہبا اٹھ گئی اور اس کے لیے انڈا اور چائے بنانے لگی۔ شہریار نے اسے اوشن بلو ہوٹل میں فلیٹ لے کر دیا تھا، جو 2 کمروں پر مشتمل تھا اور بے انتہا خوبصورت۔ چھوٹا سا لاؤنج، اوپن کچن، کمرے سے باہر اسٹڈی ایریا اور بالکنی تھی۔ پورا فلیٹ سفید رنگ کا تھا۔ شہریار سفید رنگ کا شوقین تھا۔ ہبا کے جاتے ہی اس نے اپنے آدمی کو کال کی۔ میری معصوم گڑیا کی یونی میں پروفیسر احتشام کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ یونی جانے کے بارے میں سوچ کر ڈر جائے۔ اس کی ایسی حالت کرو کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ شہریار کو اس پروفیسر کے بارے میں علم تھا۔ اس کے خلاف 2 مرتبہ رپورٹ بھی کی گئی تھی کسی آفیسر سے، لیکن اس کی امیری کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ یہ لیں آپ کی چائے اور انڈا۔ ہبا نے اس کے سامنے چائے اور انڈا رکھا۔ وہاں سے جانے لگی تو شہریار نے آئی برو اچکائی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ اس قدر سنجیدگی سے بولا تھا کہ ہبا تھوک نگلتے بیٹھ گئی۔ شہریار اکثر صبح کا ناشتہ اس کے فلیٹ میں کرتا تھا۔ وہ عادی ہو چکا تھا اس کی چائے اور انڈے کا، اور رات کے وقت وہ بڑی حویلی ہوتا۔ جلدی ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں یونی چھوڑ آؤں۔ شہریار نے 5 منٹ پہلے ناشتہ کر لیا۔ ہبا جس نے آدھا بھی نہیں کھایا تھا، اس کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے کھانا منہ کے ذریعے کھایا ہے یا آنکھوں کے ذریعے؟ ہبا صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ جلدی سے کھانا ختم کیا، شہریار اسے یونی چھوڑنے گیا۔ کار پارکنگ ایریا میں پارک کی۔ ہبا کار سے باہر نکلی۔ سب لڑکیوں نے رشک سے اس کی جانب دیکھا۔ ان سب کو لگتا شہریار ہبا کا شوہر ہے، اور شہریار نے بھی ہبا کو منع کر دیا کہ کسی کو بھی نہ بتائے، وہ دونوں محرم نہیں ہیں۔ ہبا کو پہلے عجیب لگا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت خاموش ہو گئی۔ ساری لڑکیاں شہریار کی پرسنالٹی پر لٹو تھیں۔ شہریار اسے چھوڑتے ہی اپنی BMW وہاں سے لے چلا گیا۔ سارم، الینا کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے شوہر کو پکارا، جو بیڈ پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ ترسم کا پتہ چلا؟ وہ کہاں ہے؟ الینا بیڈ پر سارم کے پاس بیٹھی اور کندھے پر سر رکھ دیا۔ سارم نے لمبی سانس فضا کے سپرد کی۔ نہیں، الینا حسب معمول رونے لگی۔ وہ روز سارم سے پوچھتی اور پھر نہیں لفظ سن کر رونا شروع ہو جاتی۔ بیٹا 6 سال میں 1 مرتبہ بھی ملنے نہیں آیا تھا۔ کال کرتی تو صرف اپنی ماں سے بات کر لیتا۔
جب علینا ہادی سے کہتی اپنے بابا سے بات کر لو، وہ کال بند کر دیتا۔ وریام 6 سال پہلے جرمنی چلا گیا۔ ایک مرتبہ بھی اس نے مڑ کر واپس نہ دیکھا۔ سب نے وجہ پوچھی، کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بڑی حویلی اور چھوٹی حویلی کے افراد ٹوٹ گئے، علیحدہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر سفیان خان سارم سے خفا رہتے۔ بیٹے کی وجہ سے ان کے سارے رشتے ان سے دور ہو گئے۔ سارم کی طرف پچھتاوے میں اضافہ ہوا۔ پہلے قتل جینے نہیں دے رہا تھا اور اب بیٹی کا دکھ۔ وہ ہار گیا تھا۔ اولاد، بھائی، باپ کا پیار، سب سے بڑھ کر ایک مخلص دوست سردار دلہام خان زادہ کو۔ وہ دوست جنہیں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل سکون نہیں آتا تھا۔ اب سالوں ان کی بات نہ ہوتی تھی۔ دلہام اگر اس کے پاس سے گزرتا تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ سارم، مجھے میری اولاد واپس چاہیے، نہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر۔ علینا خاموش ہو گئی۔ سارم نے آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے من پسند شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں تو اب بس یہی دعا کرتا ہوں، خدا مجھے اپنے پاس بلا۔ علینا نے سارم کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر بے حد ٹوٹ گیا ہے۔ سارم کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر نفی میں سر ہلایا۔ کسی اور کا نہ سہی، میرا خیال کر لیں سارم، میری اولاد میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو آپ میرا آخری سہارا ہو اس دنیاوی زندگی میں۔ ایسی بات مت کیا کریں۔ علینا نے سارم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ آنکھیں موندے سختی سے علینا کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ جلد ہماری بیٹی ہمیں مل جائے گی۔ علینا نے سارم کو حوصلہ دیا جو نا امید ہو چکا تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سارم کو لٹا دیا تاکہ وہ آرام کر لے، کچھ دیر سو جائے۔ وہ روزانہ رات کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ترسم اور ہادی کی تصویر پکڑ کر بیٹھا رہتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ہادی کو دلہام سے کوئی خطرہ نہیں، اس نے ہادی کو واپس آنے کا کہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اور وہ آخری دفعہ تھا کہ ہادی نے سارم خان سے بات کی تھی۔ سارم، سو جائیں۔ علینا سارم خان کا سر دبانے لگی تاکہ اسے سکون ہو۔ 6 سال میں سب کی زندگی اداس ہو گئی تھی۔ سارم اٹھ بیٹھا۔ نیند آنا مشکل تھی۔ آنکھیں بند ہوتی اپنی بیٹی کا چہرہ نظر آتا اور سارم خان تڑپ اٹھتا۔ سفیان خان کمرے میں داخل ہوئے۔ علینا بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پچھتاوے میں مبتلا رہنے سے کیا ہوگا؟ یوں پچھتاوے میں رہنے سے بہتر ہے دلہام سے معافی مانگ لو۔ سفیان خان نے آسان حل بتایا۔ سارم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا سردار کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ بابا، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور معجزہ مجھ جیسے قاتل کی زندگی میں ہونے سے رہا۔ مایوسی کفر ہے۔
ہمارا اور ہمارے نبیوں کا خدا ایک ہے، جس نے نبیوں کی زندگی میں معجزے کیے ہیں، وہ ہمیں اپنے معجزوں سے نواز سکتا ہے۔ کبھی دل سے اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ سفیان نے اسے مایوسی سے باہر نکالنا چاہا۔ سالم اپنے بابا کے سینے سے لگ گیا اور جی بھر کر اپنے دل کا غبار نکالنے لگا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے بابا نے اس سے محبت بھرے لہجے میں بات کی تھی۔ سفیان خان اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ بابا، اسے کہیں مجھے معاف کر دے، میں مر جاؤں گا، مزید یہ بوجھ دل پر نہیں رکھ سکتا۔ بابا، اسے کہیں ایک دفعہ اپنے سالم کو معاف کر دے، ہماری بچپن کی دوستی کی خاطر۔ سالم کی آواز رونے کی وجہ سے کافی بھاری ہو گئی تھی۔ میں بات کروں گا سالم۔ سفیان خان کو اپنے بیٹے کی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ کس کی نظر کھا گئی ان کے خاندان کو، بکھرنے کے ساتھ ان کی زندگیاں بھی اجڑ گئی۔ سفیان خان اس کی پیٹھ تھپتھپاتے رہے۔ باپ کا پیار سالم کو کچھ حد تک سکون دے گیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند میں جا رہا تھا۔ سفیان کو جب محسوس ہوا کہ وہ سو گیا ہے تو اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر علینا کی جانب دیکھا، جس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی۔ اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سفیان خان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ علینا نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے۔ سفیان خان باہر چلے گئے۔ علینا سالم کے سرہانے بیٹھ گئی۔ وقت نے نہ جانے انہیں کتنے غموں سے آشنا کروانا تھا۔ اپنے دونوں بچوں کی تصویر کو پکڑ کر سینے سے لگایا۔ ماں کی طرف کو کہاں سکون ملتا ہے جب تک اس کی اولاد اس کے سینے سے نہ لگ جائے۔ اللہ کی آزمائش کو صبر سے پار کریں تو کانٹوں کے بعد ہمارے قدموں میں پھول بچھا دیے جاتے ہیں۔ ہمیں وہ تمام غم بھول جاتے ہیں جو آزمائش میں ہمیں ہمارے خدا کی طرف سے ملے ہوں۔ وڑیام خان زادہ کام سے تھک کر اپنے فلیٹ میں آیا۔ ذہن میں سونیا کے اور سفیان خان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ جب اس نے جرمنی جانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس نے اپنے بابا کو رضیہ خانم سے بات کرتے سنا تھا کہ دلہام چاہتا ہے سونیا کا نکاح شہریار سے ہو جائے۔ اسی پل سونیا کی باتیں ذہن میں آئی۔ کیا وہ شہریار کو اس سے آگے سوچنا محال تھا؟ کیا اس کا نکاح ہو گیا ہوگا؟ وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگی؟ وڑیام کا دل مچلنے لگا۔ جسے چاہا تھا کیا وہ کسی اور کے پہلو میں گئی ہوگی؟ نہ جانے وہ اپنی زندگی کے سفر میں کتنا آگے نکل چکی ہوگی۔ وڑیام بیڈ پر کروٹ لینا شروع ہو گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر پل اس کے ذہن میں اس کی مغرور خانزادی سوار رہتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے ہر پل وڑیام خان زادہ اپنے آپ کو بے انتہا مصروف رکھنے لگا تھا کہ اسے سونیا کا خیال نہ آئے۔ وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منظر اسے اس مغرور خانزادی کی یاد دلا دیتا تھا۔ نکل جاؤ میرے ذہن سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری یادیں، نہیں چاہیے۔ وڑیام خان زادہ ہنزیانی انداز میں چیخا۔ اسے سونیا کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہ پل یاد آئے
جب وہ گارڈن میں بھیگے تھے اور وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ کیفے میں ہوا جھگڑا۔ وریام نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ کچھ پل، کچھ یادیں اس کے ذہن پر حاوی ہو رہی تھی۔ ہوش؟ تمہیں میری نظروں میں ہوش نظر آتی تھی سونیا خانزادی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ ہاں، تم سے بچوں کی طرح لڑتا تھا، لیکن کبھی تمہارے لیے برا نہ سوچا۔ وریام کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ موبائل میں نظر آتی اس کی تصویر کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وریام آئدن سے رابطے میں رہتا اور اس سے ترسم کے بارے میں پوچھتا رہتا کہ اس کا پتہ چلا۔ وریام نے نیند کی 2 گولیاں کھا لی تاکہ سکون مل جائے۔ صحیح کہتے ہیں، جس انسان کے پاس دولت ہر شے ہو، اسے سکون کی کمی ہو جاتی ہے۔ وریام 2 گھنٹے کروٹ بدلتا رہا۔ جب نیند نہ آئی تو اپنے پی اے کو کال کی کہ میٹنگ ارینج کرو۔ اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، وائلٹ اور موبائل پکڑ کر میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے کام کرتا تھا، خود کو مصروف رکھنے کے لیے۔ لالا، یہ بند نہیں ہو رہا۔ دائم کے پاس آ کر اس کے آگے پرس کیا جس کے ٹچ بٹن میں کوئی چیز اٹک گئی تھی۔ راہا 24 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی حد سے زیادہ معصوم تھی۔ اسے دنیا داری کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ دائم نے بہت کوشش کی اس کا ڈر ختم کرنے کی، لیکن ختم نہ ہوا۔ دائم نے اسے اسکول بھیجا۔ وہ ڈر کر رونے لگ جاتی اور ضد کرتی، میں نے نہیں جانا۔ دائم ایک ٹیچر اس کے لیے گھر بلایا کرتا تھا جو اسے تمام سبجیکٹ پڑھاتا۔ آج کل اس پروفیسر کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ چھٹی پر تھا، اور راہا بے انتہا خوش تھی کہ اسے پڑھنا نہیں پڑے گا۔ وہ پڑھائی سے جان چھڑواتی اور دائم اسے زبردستی پڑھاتا۔ یہ لو۔ دائم نے ٹچ بٹن میں سے وہ شے نکال کر بند کر دیا، اس کی طرف بڑھایا۔ راہا خوش ہوتے اپنے لالا کے گلے لگ گئی۔ دائم نے اس کے ٹیسٹ کروائے تھے کہ اسے انسانوں سے فوبیا تو نہیں، کیونکہ اکثر وہ جب زیادہ لوگوں کو دیکھتی تھی تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی۔ لالا، مجھے یاد آیا آپ نے میرے ٹیسٹ کروائے تھے۔ کس چیز کے تھے؟ راہا نے اپنے لالا کے کندھے پر سر رکھ کر پوچھا۔ دائم نے چپ اختیار کر لی۔ لالا کی جان، آج پروفیسر نے آنا ہے، جلدی سے پڑھ لو، کیونکہ پھر جب تمہیں سبق نہیں آتا رونا شروع ہو جاتی ہو۔ دائم نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ راہا ہنسنے لگ گئی۔ اسے پروفیسر اچھا نہیں لگتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس سے قبل راہا اپنے لالا کو کچھ کہتی، پروفیسر گھر داخل ہوا۔ دائم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کوئی اور تھا۔ راہا کو جو پروفیسر پڑھاتا تھا، یہ وہ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ دائم نے اس سے ہاتھ ملا کر پوچھا تو اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ دراصل جو پروفیسر آپ کی بہن کو پڑھانے آتے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اس لیے اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے ہیں، التمش نے نہایت ہی پرسکون لہجے میں کہا۔ دائم نے غور سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا۔
تو راہا نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ اللہ اللہ کر کے اس کی پڑھائی سے جان چھوٹی تھی اور اب یہ التمش صاحب آ گئے۔ راہا کہنے کو 24 سال کی تھی، لیکن اس کی حرکات 12 سے 14 سال کے بچوں کی طرح تھی، کیونکہ وہ دائم نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ آپ کو آپ کے پروفیسر نے پڑھائی کا کام دیا تھا۔ آئی ہوپ سو آپ نے کر لیا ہوگا، سنجیدگی سے کہا گیا۔ راہا نے آنکھیں گھمائی۔ اس کی سنجیدگی پر اسے اپنے لالا کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ گڑیا، دھیان سے پڑھنا۔ دائم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنے آفس چلا گیا۔ وہ بے فکر تھا، کیونکہ اس نے گھر میں CCTV کیمرے لگوائے ہوئے تھے۔ یاد ہو گیا؟ التمش نے 10 منٹ انتظار کیا اور پھر پوچھا۔ راہا بک کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف تھی، نہ کہ پڑھنے میں۔ مجھے نہیں آتا، اس نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ مجھے نہیں آتا۔ التمش نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ آسانی سے پڑھنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا بے انتہا دماغ کھپنے والا تھا۔ آپ یہ یاد کریں، مجھے سننا ہے۔ التمش نے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ راہا کا منہ بن گیا۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ آج نہیں پڑھے گی۔ یاد ہو گیا؟ 10 منٹ بعد پھر پوچھا تو راہا نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ التمش کا دماغ گھومنا شروع ہو گیا۔ کس مصیبت میں پھنس گیا تھا وہ؟ کیوں یاد نہیں ہو رہا؟ دل نہیں کر رہا؟ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بالائی لب دانتوں میں دبایا۔ التمش اس کی معصومیت پر عش عش کر اٹھا۔ اگر وہ کسی کو اتنی خوبصورتی سے منع کرے تو سامنے والا تو کہے گا جیسا آپ کہیں، لیکن سامنے بھی خڑوس التمش تھا، جس پر یہ حرکات کوئی اثر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا ذہن چھوٹے بچوں کی طرح ہے۔ میں ٹاپک پڑھا دیتا ہوں، پھر مزہ آئے گا یاد کرنے میں۔ اور کیوں آپ اوپر نمک مرچ لگائیں گے، جو مزہ آئے گا۔ التمش کی بات درمیان میں کاٹ کر وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے ٹھنڈی آہ خارج کی۔ آپ چھوٹی بچی نہیں ہیں۔ التمش نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ ایک جوان لڑکی معلوم ہو رہی تھی اور اس عمر میں اس نے میٹرک کے پیپر دینے تھے۔ مجھے تو آپ انکل جی لگ رہے ہیں، التمش کو سرتا پاؤں تک دیکھ کر کہا۔ التمش کا منہ کھل گیا۔ وہ اسے انکل نظر آ رہا تھا، جسے ابھی جوانی مکمل طور پر نہیں چڑھی تھی۔ وہ 21 سالہ نوجوان اسے انکل لگ رہا تھا۔ تمہیں میں کہاں سے انکل نظر آ رہا ہوں؟ دانت پیستے ہوئے کہا تو راہا نے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ التمش نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، جو ذرا بھاری تھی، کیونکہ اسے باری داڑھی رکھنے کا شوق تھا۔ جو انکل ہوتے ہیں نا، وہ ایسے داڑھی رکھتے ہیں۔ راہا نے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے کہا۔ بے ساختہ التمش نے موبائل کا کیمرہ آن کیا، غور سے اپنی داڑھی دیکھی۔ اس طرح کی بھاری داڑھی آج کل ہر نوجوان نے رکھی تھی۔ اچھا، اس طرح تو پھر تمہارا لالا بھی انکل ہے؟ التمش نے اپنی بھڑاس نکال لی، کیونکہ دائم کی داڑھی بھی بھاری تھی۔ جی نہیں، میرے لالا انکل نہیں ہیں۔
میرے لالا پیارے لگتے ہیں۔ بھاری داڑھی میں اپنے لالا کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں تو کیا میں تمہیں جن نظر آ رہا ہوں؟ التمش کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہر چیز تہس نہس کرتے۔ لڑکیاں اس کی خوبصورتی پر مرتی تھی اور وہ اسے انکل کہہ رہی تھی۔ جن نہیں انکل لگ رہے ہیں، راہا پھر سے بولی۔ التمش نے ٹھنڈی آہ خارج کی۔ وہ لڑکی دماغ خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیسن یاد کرو۔ التمش نے سائنس کی کتاب اس کی گود میں رکھی تو راہا نے غصے سے خروس کی جانب دیکھا۔ اچھا بھلا اسے باتوں میں لگا لیا تھا، لیکن وہ خروس کہیں کا کتاب پھر اس کی گود میں رکھ دی۔ چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ التمش نے 15 منٹ بعد کتاب اس کی گود سے اٹھا لی۔ انسان نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ التمش نے دانت پیستے جیسے اپنے غصے پر قابو پانا چاہا۔ نہیں نہیں، چاند پر پہلا قدم ایلین نے رکھا۔ آنکھیں پھیلا کر چہرے کے ڈراؤنے زاویے بنا کر ایلین بننے کی کوشش کی۔ التمش نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آج پہلا دن تھا اور اس لڑکی نے اس کا دماغ مکمل طور پر چاٹ لیا تھا۔ نیل آرمسٹرانگ نے پہلا قدم چاند پر رکھا تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ راہا نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے اسے ساری چیزیں سمجھ آ گئی تھی۔ چاند پر دوسرا قدم کس نے رکھا تھا؟ التمش نے آئیبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راہا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ارے انکل، پروفیسر جی، جس نے پہلا قدم رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے دوسرا قدم بھی اس نے ہی رکھا ہوگا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے تعصب سے سر ہلایا، جیسے پروفیسر کی بے وقوفی پر افسوس کر رہی ہو۔ اللہ حافظ ہے تمہارا، التمش نے منمنایا۔ اس کے سامنے کہتا تو پھر سے کوئی بات اسے سلجھ جانی تھی۔ جاری ہے۔